آپ کے دیارے پربہار میں پہلی مرتبہ حاضری کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے مدودہ آباد محی الدین نگر کی سرزمین پہ۔ حالانکہ ضلع سمستی پور میں درجنوں بار آنے کا موقع ملا، لیکن طبیعت میں نشاط آ گئی جب کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ اس سرزمین کی مثالیں، ان کی تمثیلیں جتنی پیش کی جائے بھارت کے اندر کم ہے، بلکہ ایک زبان میں یہ کہہ دیا جائے کہ محی الدین نگر والوں کو، آپ کے بستی کے لوگوں کو، آپ کے کمیٹی کے لوگوں کو جلسہ سیرت النبی کرنے کا حق ہے، مذہبی پروگرام کرانے کا آپ کو حق ہے، ادھیکار ہے۔ کیسے کرایا جاتا ہے، مہمانوں کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے، اور ان کی خاطر و مدارات جو ہوتی ہے وہ کس انداز میں کی جاتی ہے، یہ سلیقہ، یہ شعور اگر کسی سے سیکھنا ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے کانفیڈنس، یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ان کو ایک مرتبہ مدودہ آباد محی الدین نگر ضلع سمستی پور کا سفر کرنا ہوگا کہ جلسہ کرا لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کون سی چیز کہاں کیسے لگائی جاتی ہے اور کس ترتیب سے کی جاتی ہے، یہ شعور آپ کو ہے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے نوجوانان کمیٹی اور اس پروگرام کو کرانے میں جتنے بھی افراد ہمارے ماشاءاللہ شامل ہیں، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، نوجوان ہو بوڑھے ہوں، تمام لوگوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، اور جس طرح سے جلسے مذہبی ہمارے پروگرام ہونی چاہیے، علماء کرام کا اکرام ہونا چاہیے، شاعر اسلام کو کیسے بلوانا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھوانا ہے، میرے دوستو یہ شعور اور یہ سلیقہ اس طرح سے سجا کر پیش کرنے کا ہنر ملک ہندوستان میں بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملنا کرتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو کہ ایک طرف کہیں بھی اشارہ کر دے تو یہ لوگ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہی مائک کافی ہے، ہاں یہ تمام کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس درمیان میں آپ سے گفتگو کروں گا، پروگرام کا آغاز کر لوں۔ سامنے جو کچھ افراد ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، جو ادھر ادھر بازاروں میں ہیں، چائے خانوں میں ہیں، کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے شاید، میں کوشش کروں گا، میں دعا کرتا ہوں اور کمیٹی سے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر کے لوگوں کو پنڈال کی جانب رواں دوا کرے، اور یہ آواز اگر عوام الناس تک بھی جا رہی ہے، ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تو میں ان سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور جلد سے جلد اپنی ضروریات سے فراغت کے بعد آپ پنڈال میں آئیں اور چیئر پہ قبضہ کر لیں۔ ممکن ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے پون گھنٹے کے اندر شاید پنڈال میں آپ کو جگہ نہ ملے، باہر کھڑے ہو کر سننا پڑے۔ جس تیزی کے ساتھ اعلان کیے گئے ہیں اور جو اشتہارات سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، اس اعتبار سے عوام کی ایک لمبی سی بھیڑ ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، کسی معاملے میں میرا بہار ترقی کیا نہ کیا یہ ایک الگ وشے ہے، یہ الگ ایک تفتیش اور تحقیق کی ضرورت ہے، اس پہ سیاستدان تبصرہ کر لیں گے، لیکن ہمارے شاعر صاحب علی جناب تابش ریحان اور اشفاق بہرائچی صاحب، میں آپ کو بتا دوں ایک معاملے میں بہار 4 سال کے اندر اتنا ترقی کیا ہے کہ کوئی صوبہ اتنا ترقی نہیں کیا، کوئی ضلع نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمارا بہار ترقی پہ۔ کچھ دنوں کے بعد عوام کم، میڈیا زیادہ ہوگا، تو یہاں بولنا سنبھل کے بڑا مشکل کام ہے، چونکہ آپ نگاہوں کیمرے کی نگاہوں میں ہیں، یہاں سنبھل کے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں کمیٹی کے لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ باضابطہ پہلے پروگرام کا افتتاح کر دوں۔ ایک لمبی سی فہرست میرے ہاتھوں میں ہے، میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ آپ کے درمیان وہ فہرست پڑھ کے سنا دوں تاکہ تمام لوگوں کا مزاج بھی بن جائے۔ ایک مرتبہ ہمارے درمیان انشاءاللہ قاری صاحب تلاوت کرنے کے لیے آئیں گے، قاری منور حسین صاحب، ان سے ہم آغاز کریں گے، ان کے بعد انشاءاللہ اشفاق بہرائچی صاحب آپ کے درمیان 10 منٹ کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب مدرس مدرسہ فیض العلوم انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے آپ کے درمیان خطاب کے لیے آئیں گے۔ مولانا مشتاق احمد صاحب کا بھی نام اس میں ہے، 5 منٹ کا انہیں بھی وقت دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد احتشام الحق صاحب قاسمی ماشاءاللہ ان کو بھی 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔
ताबिश रेहान साहब, उनको भी 15 मिनट का वक्त दिया गया है। उनके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो आपके बैरूनी मुकर्रिर है, 1 घंटा 10 मिनट का वक्त दिया गया है। शायर इस्लाम अशफाक बहराइची फिर आएंगे, 15 मिनट का वक्त दिया गया है। और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का नाम है, माशाअल्लाह आखिर में वो बयान करेंगे। 1 घंटा 10 मिनट इन्हें भी दिया गया है। और खिताब और दुआ पे जलसे का इख्तिताम होगा मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब कासमी, एक बड़ी शख्सियत का नाम माशाअल्लाह। इसके बाद जलसा ख़त्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। ये तमाम कवानीन कमेटी ने जो बनाई है वो बहुत लाजवाब और बहुत अच्छी है। एक और मैं आपको बता दूं, नाज़िम जलसा अली जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी को 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है निज़ामत के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि 1 ही घंटे में काम को समेट कर अपने दिगर मुकर्रिर और शोरा में कुछ जो टाइम बचते हैं बतौर खैरात उसे तकसीम में कर दूं इंशाअल्लाह। कम लेने की वक्त कोशिश करूंगा, बड़े लोग यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, इसके लिए सुना दिया ताकि मुकर्रिर भी अपना मिजाज बना ले कि मुझे 10 मिनट का वक्त मिला है तो 10 मिनट में 10 घंटे की गुफ्तगू कैसे करनी है, ये उनके मिजाज पे, ये उनके फन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इंशाअल्लाह शायर को भी जो आधा घंटा